السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود کی دنیا میں ایک سہانا سفر۔ آئیے چنندہ درود شریفوں کے فضائل اب سنتے ہیں۔ درود الاقطاب۔ قطب الاقطاب سید احمد البودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معلومات سے یہ درود شریف بیان کرتے ہیں۔ یہ درود شریف انوار ذات و کشف حاصل کرنے کے لیے لاجواب ہے۔ یہ دونوں باتیں اس درود کو کثرت سے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی انوار ذات اور کشف، یہ دونوں باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والے کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے اور آسانی سے حاصل ہوتا ہے۔ قطبیت کے درجہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ درود شریف بہترین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی نور الانوار و سر الاسرار و تریاق الاغیار سیدنا محمد المختار و آلہ الاطہار و اصحاب الاخیار عدد نعمت اللہ و افضالہ۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے دنیا میں رزق اور مال و دولت حاصل ہوتی ہے۔ درود نور۔ الحمدللہ، یہ درود کیا ہے؟ ایک اسم اعظم ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درود اس دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص ولی اللہ بننا چاہے تو اس کو پڑھے۔ جمعہ کے دن کم از کم 100 مرتبہ تو کسی بھی وقت اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس درود کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی دل میں نور پیدا ہوگا، اور نور بھی عجیب نور۔ جب اس کے پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو اسرار الہی کھلتے ہیں، اور اسرار الہی کھلنے کے بعد کیا مرتبہ ہوگا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درود نور ہے، اس کے ہر ایک حرف میں نور کے سمندر سمائے ہوئے ہیں۔ صرف اس جگہ اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پڑھنے والے کو ایک ہی دن میں غوث اور قطب اور ابدال بنا دے، یا اس سے زیادہ۔ گنے کے پاس کوئی کمی نہیں۔ اس درود شریف کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ کا پردہ اٹھ جائے گا۔ درود نور یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ ابھی درود العاشقین کے بارے میں کچھ معلومات میں آپ کو دیتا ہوں۔ کل انبیاء و مرسلین اور کل کائنات سے بہتر اور افضل ہمارے پیارے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ خلقت میں سب سے اول اور کائنات کی اصل ہیں۔ اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو یہ کائنات ہرگز نہ ہوتی۔ لوح قلم اور کرسی کے پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 3 خرب 34 ارب 19 لاکھ 22,750 برس 11 ماہ 5 دن ہوئے
اور زمین کے پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک 85,000 سال ہوئے ہیں، لیکن زمین اور آسمان، لوح قلم اور کرسی، ان سب سے پہلے آقا نامدار حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہو چکا تھا۔ تمام انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نسبت سے آپ کی امت میں داخل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری ختم ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دین محمدی کی تبلیغ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو سب انبیاء کے سردار کی حیثیت سے نماز پڑھائی۔ سب کے سب انبیاء آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ پر درود شریف پڑھتے اور آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ ان کے سردار ہیں۔ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام پر ہیں۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خدا سے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عین اللہ کا عشق ہے، اور عاشق وہ ہستی ہے جس پر اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلام بھیجتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ عاشق ہی پیارا ہے۔ عاشق کا مقابلہ کون کرے؟ عاشق عجیب طاقت والا ہے۔ عاشق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ عاشق رسول انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب کے سب سے اول جنت میں پہنچے گا۔ دیکھیے عاشقوں کی صحیح شان۔ حضرت ابو بکر صدیق یار غار تھے، حضرت عمر بن خطاب خاص خلیفہ تھے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عثمان غنی داماد تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ داماد رسول تھے، مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خرقہ مبارک عاشق صادق اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمایا، اور اس عظیم تحفہ کو حضرت عمر اور حضرت علی خود لے کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ تحفہ بھیجا بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی عزت کی اور کہنا بھیجا کہ اویس سے کہنا کہ امت محمدیہ کے نجات کے لیے دعا کرے، اور اویس عاشق تھے۔ سبحان اللہ، عاشق کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے عاشق کی شان۔ حضرت امیر خسرو اپنے پیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء پر عاشق تھے، اس کا سچا تھا اور پائیدار۔ جب وقت وصال آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے اعلان کیا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کرتا کہ مجھ کو اور خسرو کو ایک ہی لحد میں دفن کیا جائے۔ اللہ اللہ، کیا شان کی بات کہی۔ عشق ہو بھی جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ اگر کیا جائے تو عشق کرنے کا آسان طریقہ درود عاشقین کا کثرت سے ورد ہے۔ عشق وہی ہے جو حقیقی اور بامراد ہو۔ درود عاشقین حقیقی عاشقوں کی معراج ہے، ان کا تاج اور ان کے درجات بلند کرنے کا راستہ ہے۔ اس درود کو پڑھنے والا عاشق بامراد اور عاشق صادق ہوتا ہے۔ درود عاشقین یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و محبوبنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب الہاشمی القرشی زکی المدنی العربی و آل سیدنا و حبیبنا
محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب النبی الامی الحجازی الحرمی بقدر حسنہ و جمالہ۔ ابھی درود افضل کے بارے میں کچھ فضائل ہم بیان کرتے ہیں۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ ام المومنین حضرت زویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حلف اٹھائے کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ترین درود پڑھوں گا تو درود افضل پڑھے۔ وہ اس طرح ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک نبی الامہ و علی آلہ و ازواجہ و ذریاتہ وسلم عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک۔ ابھی درود الفاتح کی کچھ فضیلتیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک ایسا درود جو قرآن شریف میں تھا، مولانا ابو المقارب شیخ شمس الدین بن ابو الحسن ابو البکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول میں تھا اور ان کے طریقہ میں تھا۔ اس درود کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے درجے طے ہوئے اور مقام صدیقیت جو آپ کو حاصل ہوا وہ صرف درود کے ورد سے۔ بعض سادات فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف قرآن مجید میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کو اتارا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس درود کا ایک مرتبہ پڑھنا 10,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہے۔ کچھ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا 4,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے اور عین ممکن ہے۔ حضرت ابو المقارب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کو جو شخص 40 دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں سب بخش دے گا۔ شیخ المشائخ حضرت محمد بکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق دل سے درود شریف کا زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا آخرت میں دوزخ کی آگ سے نجات دلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید احمد دہلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پسند تھا اور ان کا یہ خاص ورد تھا۔ یہ آب حیات ہے۔ اپنے اذکار کے شروع، بیچ اور آخر میں یعنی ہر جگہ ہر وقت متعدد عارفوں نے اس درود شریف کا ورد رکھا ہے کہ اس میں نور ہی نور ہے۔ اسے پڑھ کر حد کمال کو پہنچے ہیں۔ درود شریف خاص الخاص عجائبات اور رازہائے سربستہ کا حامل ہے۔ اس کے ذکر سے ایسے نور کے پردے کھلتے ہیں اور وہ نور پیدا ہوتا ہے جس کی قدردانی اللہ تعالیٰ کی سوائے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے 100 مرتبہ یومیہ کے ورد سے ایسے دروازے کھلتے ہیں اور ایسا نور پیدا ہوتا ہے جن کا ذکر تقریباً ناممکن ہے اور جن کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا۔ اور دنیاوی فوائد تو بندہ بیان کرنے سے عزیز ہے۔ حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درود شریف کرامات کا موتی ہے کہ یہ درود شریف کرامات کا موتی اس لیے ہے کہ سید محمد القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود فاتح ایک عجیب درود ہے۔ اس کو میں نے ایک برس پڑھا تو حج کو گیا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت نصیب ہوئی، اور جب میں ممبر اور روضہ شریف کے بیچ والے حصے میں بیٹھ گیا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا
اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس درود کے ورد کے باعث برکت دے اور تمہاری اولاد کو برکت دے. سبحان اللہ. کہ اس درود شریف کو جمعہ کے دن کم از کم 11 مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا چاہیے. اس سے بہت سے کمالات حاصل ہوں گے انشاءاللہ. درود الفاتح اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمدین الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی ان درود شریفوں کی ورد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کے فضیلتوں سے ہمیں نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی انشاءاللہ. اللہ حافظ. درد دل مل گیا، اشک تر مل گئے، عشق احمد میں لالو گوہر مل گئے. تیری قسمت میں منکر ہے تراکیاں، مجھ کو کملی میں شمس و قمر مل گئے. روپ احمد پہ وہ زلف عنبر فشاں، ایک مرکز پہ شام و سحر مل گئے. میں یہ سمجھوں گا مجھ کو خدا مل گیا، میں یہ سمجھوں گا مجھے خدا مل گیا، تاجدار دو عالم اگر مل گئے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.